اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس اور بعض لوگ من یقول وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم سب ایمان لائے اللہ تعالی پر وبالیوم الآخر اور یوم آخرت پر وما ہم حالانکہ نہیں ہیں وہ بمؤمنین ایمان لانے والے یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالی کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم مگر وہ اپنے آپ کو ہی وما یشعرون اور انہیں شعور نہیں ہے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں منافقت کی مرض ہے فزادہم اللہ مرضا تو اللہ تعالی نے بڑھا دیا ان کی بیماری کو وَلَهُمْ عَذَابٌ اور ان کے لیے ہے عذاب علیم بما كانوا یکذبون دردناک اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 کے تحت ہم تفسیر میں اگر جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دل میں جو کفر ہوتا ہے اور ظاہر میں اسلام کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اس کو نفاق کہتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اور منافقت میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ قرآن کریم کی نظر میں اتنا گہرا روگ ہے، اتنی گہری بیماری ہے کہ قرآن کریم اتنا کافروں کے اوپر غضبناک نہیں ہوتا جتنا منافقوں کے اوپر غضبناک ہوتا ہے۔ نظریاتی اعتبار میں دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر ہمیشہ ذاتی مفاد یا فکری انتشار کی وجہ سے ہمیشہ تذبذب کا شکار رہے، جنہیں قرآن کریم نے منافق کہا ہے۔ نہ تو وہ پورے کافر ہیں، نہ وہ پورے مومن ہیں، بلکہ وہ بین بین ہیں، درمیان میں ہیں۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو منافق ہوتا ہے وہ اسلام کو ڈائریکٹ نشانہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ اسلام کو اگر نشانہ بناتا ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کافر ہے۔ وہ خود کو کافر بھی نہیں کہلوانا چاہتا، وہ اسلام کو ڈائریکٹ نشانہ بنانے کے بجائے وہ مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کرتا ہے۔ تو آج دیکھیں کتنے منافقین ہیں جو سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر آج وہ اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، ان کے منافقانہ رویے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو وہ ڈائریکٹ اسلام کو گالی نہیں نکالتے، لیکن وہ علماء کو گالی نکالتے ہیں۔ وہ ڈائریکٹ اسلام کے اوپر چوٹ لگانے کی بجائے، اسلام پر ضرب کاری کی بجائے وہ مسلمانوں کے اوپر وہ اعتراضات کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، یہاں سے ان کی منافقت پھر کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کتنا برا اور بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا بدبخت اور برا آدمی ہے وہ جو اپنی ذات کو دھوکے میں مبتلا رکھے، کیونکہ منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں، دین اور دینداروں کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، بلکہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی مبعوث فرمایا ہے۔ مومنوں کو بھی دین کی وجہ سے استہزاء کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ اور مذاق کرنا قرار دیا ہے۔ جو منافق ہوتے ہیں وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ منافق جو ہوتے ہیں وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً
وہ ایماندار نہیں ہوتے۔ منافق اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ منافق فہم اور شعور سے عاری ہوتا ہے۔ منافق دعوی ایمان کے باوجود بھی ایماندار نہیں ہوتا۔ اللہ کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ جو منافق ہے وہ دعوی ایمانی میں جھوٹے ہیں۔ منافقین ایمان کے بعد پھر کفر کو اختیار کرتے ہیں۔ منافقین جو ہیں وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح منافقین کے جو رویے ہیں وہ کھل کر سامنے آتے جائیں گے جیسے جیسے ہم تفسیر کریں گے قرآن کریم کی۔ تو جو منافقت ہے یہ ایک منافق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے۔ علامہ ابن جریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منافق وہ ہوتا ہے جس کا قول فعل کے، باطن ظاہر کے، مدخل مخرج کے اور ظاہر غائب کے خلاف ہو۔ تو منافقین کی جو صفات ہیں وہ اکثر مدنی صورتوں میں آتی ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں نفاق نہیں تھا، کافر تھے۔ مکہ والوں نے یا تو برملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کیا، تو فتح مکہ کے بعد جب ماننے پہ آ گئے تو پورا مکہ فتح ہو گیا، سب کے دل میں ایمان آ گیا۔ تو مکہ والے یا کافر رہے ہیں یا مومن رہے ہیں، ان کے اندر نفاق نہیں تھا۔ جو منافقین تھے یہاں پہ اوس اور خزرج کے انصار کے قبیلے تھے، یہاں پہ مدینہ منورہ میں منافقین کی جو بھی روداد ہے، جو بھی ان کی زندگی ہے، ان کا طرز عمل ہے، وہ ذرا کھل کر سامنے آیا۔ تو صورتحال اس کے برعکس تھی کہ وہاں تو کچھ لوگ ایسے تھے جو مجبوراً کفر کا اظہار کرتے تھے، مگر در حقیقت وہ مومن تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں اوس اور خزرج کے انصار تھے، جو لوگ زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب کے طریقے کے مطابق بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں اہل کتاب میں سے یہودی بھی تھے جو اپنے اسلاف کے طریقے پر قائم تھے۔ لیکن آگے چل کر جب غزوہ بدر پیش آیا تو جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کی سربلندی اور اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے نوازا۔ اس وقت عبداللہ بن ابی ابن سلول مدینہ کا سردار تھا اور خزرج سے اس کا تعلق تھا۔ تو وہ اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کا زمانہ جاہلیت میں سربراہ تھا، سردار تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں قدم مبارک رکھتے ہیں، ہجرت کر کے مکہ والوں نے نکال دیا، تو مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا تو یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، منافقین کا سردار تھا، اس کے اندر اتنی منافقت کے اکثر اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے ہوتے تو آ کر ممبر رسول کو تھام لیتا، ایک ہاتھ سے تھامتا اور دوسرے ہاتھ عوام الناس کی طرف، صحابہ کرام کی طرف ایسے ہاتھ بلند کر کے کہتا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن جو ہی مسجد نبوی سے باہر قدم رکھتا تو رکھتے ہی کہتا میں محمد کو مانتا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرتا۔ تو یہ وہی تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 70 مرتبہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار کو معاف نہیں کروں گا، اگر مجھے امید ہو کہ 70 سے زائد مرتبہ اس کی نماز جنازہ پڑھانے یا اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے استغفار کروں گا۔ لیکن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جس کا ذکر 28ویں پارے کی سورۃ منافقین میں آتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، جتنی بھی قرآن کریم میں مدنی صورتیں ہیں، ہر صورت کے اوپر لکھا ہوگا مکیہ یا مدنیہ، یا مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے۔ جتنی مدنی صورتیں ہیں چونکہ مدینہ پاک میں منافقین رہتے تھے، اس لیے مدنی صورتوں میں آپ کو منافقین کا کردار ملے گا، منافقین کا طرز عمل ملے گا، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے منافقانہ رویوں کے بارے میں مدنی صورتوں میں علم ملے گا۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ میں بھی منافقین کا ذکر ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، سورۃ التوبہ
اور 28ویں پارے کی سورت منافقین، تو سورت جمعہ کے بعد سورت منافقون آتی ہے، تو اس سورت میں بھی مکمل طور پر منافقوں کا ذکر ہے۔ وہاں اس نے عبداللہ بن ابی جو مدینے کا سردار تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں قدم رکھا تو اس کو اپنی سرداری کی پڑ گئی۔ اس نے کہا اب تو میری سرداری تو ختم ہو گئی، ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گا، لہذا جب میری سرداری ختم ہوگی تو اس نے دل ہی دل میں منافقت کو اختیار ایسے کیا، اتنا زیادہ نفاق اپنے دل میں لیا کہ وہ تاریخ کے اوراق میں رئیس المنافقین یعنی تمام جہان کے منافقوں کا سردار ٹھہرا۔ اس نے یہ کہا کہ لَأُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، قرآن کریم کے الفاظ، سورت 28ویں پارے کی سورت منافقون، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مدینہ ذلیل ذلیل لوگوں کو نکال دے گا اور عزت والوں کو جہاں رکھے گا۔ نعوذ باللہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں برے الفاظ کہے اور اپنے آپ کو اس نے عزت والا کہا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے تو عزت کے 3 معیار رکھے ہیں۔ ایک اللہ نے عزت اپنے ذات کے لیے رکھی، ایک اللہ تعالیٰ نے عزت اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عزت رکھی، اور وللمؤمنین، اور عزت کا تیسرا اور آخری معیار وللمؤمنین، اللہ نے مومنوں کے لیے عزت رکھی۔ تو آج سارے جہان کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا کہ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور عزت مومنوں کے لیے ہے۔ ولیکن المنافقین لا یفقہون، جو منافق ہوتے ہیں وہ تفقہ اور بصیرت سے عاری ہوتے ہیں، ان کو سوچ اور سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ نے مومنوں کے لیے عزت رکھی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں آئے، زمانہ جاہلیت میں مدینہ منورہ کے لوگوں نے اسے عبداللہ بن ابی کو جب اپنا بادشاہ بنانے کا ارادہ کیا، اس کو سردار بنایا، لیکن جب ان کے پاس مدینہ میں اسلام آ گیا تو ان کی قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا۔ تو یہ لوگ جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس سے لوگ بے نیاز ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا تھا۔ کینہ کس کو کہتے ہیں؟ بغض کس کو کہتے ہیں؟ تو کینہ اور بغض ایک ہی لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جو دل میں چھپی ہوئی دشمنی ہوتی ہے۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ فلاں بندہ سارے چک تھلے آ جائے، اسی گن گن کے بدلے لوا دے۔ تو جو کینہ اور بغض، اس سے مراد ہوتا ہے دل کے اندر چھپی ہوئی کسی کے خلاف دشمنی۔ تو اس عبداللہ بن ابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کینہ تھا، دل میں منافقت بھری ہوئی تھی، دل میں کینہ اور بغض تھا۔ جنگ بدر کے نتائج کو دیکھ کر جب پکار اٹھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ گیا ہے، اس نے بظاہر تو اسلام کو قبول کیا، لیکن اس نے زبان سے تو اقرار کیا، لیکن چونکہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا، دل میں اطمینان کی بجائے اضطراب محسوس کیا۔ دل میں یہ تھا کہ میری تو اب بادشاہت اور میری اب سرداری ختم ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، سارا جہان تو ان کا کلمہ پڑھ رہا، ان کے پیچھے چل رہا ہے، لہذا میری بادشاہت اب ختم ہو گئی، میری سرداری ختم ہوگی، کیوں نہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بادشاہت کی مخالفت میں کام کروں۔ تو اس کے دل میں جب نفاق آ گیا تو یہ دیکھیں، جب وہ مرا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا کوئی ماں قیامت تک مجھ سے بڑا منافق پیدا نہیں کر سکتی، لیکن میں جانتا ہوں کہ تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ماں شفیق، رحیم اور کریم پیدا نہیں کر سکتی۔ تو بیٹا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے مرنے کے بعد کہنا کہ اللہ کے رسول، میرا باپ اگرچہ وہ منافقوں کا سردار رہا، اس کے عمل اور کردار سے منافقانہ جو رویے تھے وہ ٹپکتے رہے، تو اللہ کے رسول میرا باپ جاتے جاتے یہ کہہ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرا باپ بھیک مانگتا تھا اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیض مبارک مجھے پہنانا
بطور کفن، تاکہ میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک میرے منہ میں ڈال دیں، تاکہ میری زبان پہ قبر کے سوالوں کے جواب آسان ہو جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میری نماز جنازہ پڑھائیں، تاکہ میری بربادی آبادی میں تبدیل ہو جائے۔ تو جب یہ عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ پکا مومن، لیکن باپ کا نام عبداللہ بن ابی، تو یہ ہوا عبداللہ بن ابی۔ تو باپ عبداللہ پکا منافق، بیٹا عبداللہ پکا مومن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی وصیت سنی تو کہا، بیٹا کوئی بات نہیں، اگر تیرے باپ کے خیال میں میرے ان سب کاموں کے کرنے سے اس کی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے، اس کی جہنم جنت میں بدل سکتی ہے، تو تیاری کرو، میں محمد اس کا نماز جنازہ پڑھانے کا بھی اعلان کر چکا ہوں۔ اور اگر میرے کفن، میرے کپڑے کے، میرے قمیض کے کپڑے کے کفن دینے سے اس کی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے، تو لے جاؤ میرا کرتا، میں محمد اپنا کرتا بھی پیش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سمٹ سمٹ کے مدینہ کی آبادی جنازہ گاہ کی طرف آئی۔ کچھ لوگ تو یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ کیا یہ واقعی خبر درست ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، ادھر سے جبرائیل امین بھی پہنچ گئے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم 70 مرہ لن یغفر اللہ لہم۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اگر آپ اس کی 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس منافق کو معاف نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمی اور کریمی کو دیکھیے، آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ کا مشفق اور مہربان ہونا دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کیا عرض کی، یا رب العالمین اگر اجازت ہو تو میں اس کی قبر پر کھڑا ہو کے از راہ بخشش اس کی مغفرت کے لیے دعا کر دوں؟ تو رب العالمین نے حکم میں اضافہ فرمایا، لا تقم علی قبری، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کی ذات کو قبول نہیں کیا تھا، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اس کے دل میں منافقت کا روگ تھا، اس کے دل میں اسلام کے بارے میں اطمینان کے بجائے اضطراب موجود تھا۔ اس نے زبان سے کلمہ تو پڑھا تھا، یہ زبان سے چاہے کروڑوں بار بھی کلمہ پڑھتا رہے، لیکن اس کا دل مومن نہیں تھا، اور اس کے دل میں نفاق تھا، یہ منافق تھا۔ اس لیے اگر آپ اس کی 70 مرتبہ بھی آپ اس کے لیے جنازہ پڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اور حکمن فرمایا رب العالمین نے، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا تقم علی قبری، آپ اس کی قبر پر کھڑے ہو کے بخشش کی دعا بھی نہیں مانگ سکتے۔ اس لیے معزز سامعین محترم، جو منافقت ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ یہ ان کا محض زبانی دعویٰ ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رب العالمین سورۃ منافقون میں فرماتے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول۔ جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ ازراہ نفاق کہتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ در حقیقت آپ اس کے پیغمبر ہیں۔ یہ لوگ صرف یہ اس وقت یہ بات کہتے ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے تو یہ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے انا، یقیناً اور لام تقید کی البتہ استعمال کرتے ہیں۔
اس طرح اس آیت میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، حالانکہ ایمان والا بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں میرا اللہ کی ذات پہ ایمان پکا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان، بالغیب پہ، آخرت کے دن پہ ایمان پکا، وہ ہر کسی کو نہیں بتاتا پھرتا، اس کے دل میں ایمان پختہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ منافقین اندر سے اور ہوتے ہیں، باہر سے اور ہوتے ہیں، دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے والے ہوتے ہیں، دو چہروں والے ہوتے ہیں، اور ان کی دوغلی پلیسی ہوتی ہے، اس لیے ان کا کردار اندر سے اور ہوتا ہے، چونکہ باہر سے اور ہوتا ہے۔ وہ ایمان کا یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لانے والے، ہم آخرت پر ایمان لانے والے، جبکہ سورۃ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے کہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا، اسی آیت میں فرمایا وما ہم بمومنین، یہ جو منافق ہیں یہ ایمان والے نہیں ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، یعنی وہ اللہ کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یعنی یہ جو اپنے ایمان کو ظاہر کرتے اور کفر کو چھپاتے اور ازراہ جہالت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کا اس طرح اظہار ان کے لیے عند اللہ نفع بخش ہوگا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا مکر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسی طرح چل جائے گا جس طرح کے بعد مومنوں کے ہاں چلتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو قبروں سے اٹھا کر کھڑا کرے گا، تو جس طرح وہ تمہارے سامنے دنیا کے لوگوں کے سامنے قسمیں کھاتے تھے نا، ایسے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ بے شک وہ ایک اچھی راہ پر ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خبردار یہ لوگ جھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے جھوٹ کو سامنے لے آئے گا۔ تو یخادعون اللہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ بظاہر لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں منافق، لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے تاکہ وہ خونوں، مالوں اور جانوں کو بچا سکیں، یعنی جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے مال کو بھی بچانا چاہتا ہے، اپنی جان کو بھی بچانا چاہتا ہے، اپنی عزتوں کی بھی حفاظت چاہتا ہے، اس لیے بس وہ کلمہ پڑھ کے ایک یوں سمجھے کہ جیسے ایک امن کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے کہ جب کہیں جہاد ہو تو میرے خلاف جہاد نہ ہو، مجھے کافر سمجھ کر کو مار نہ دے، اس لیے وہ اپنے خونوں کا، اپنے مالوں کا اور اپنے جانوں کو بچانے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ یہ تفسیر ابن ابی حاتم میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کے اور شام کو دوسری، اور شام کو صبح کو کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے، وہ ڈگمگاتی ہوئی کشتی کی طرح ہوتا ہے، وہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے۔ تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مرض کو بڑھا دیا۔ یہ مرض سے مراد ہارٹ پین نہیں ہے، یہ مرض سے مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، ان کے دلوں کے اندر منافقت کی مرض ہے، چونکہ وہ اپنی بیماری منافقت والی، اپنی مرض منافقت والی، اس سے وہ خود ہی باہر نہیں نکلنا چاہتے، ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ساتھ ان کا نفاق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، چونکہ ان کا منافقت بڑھتی چلی جاتی ہے تو وہ خود نہیں پیچھے ہٹنا چاہتے، اس لیے فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مرض کو بڑھا دیا، اللہ نے ان کی منافقت کی مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تو سامعین، ہم پیچھے پڑ چکے جب کافروں کی باری تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ ایک وہ عذاب ہوتا ہے جس کو میں اور آپ کہتے ہیں بہت بڑا عذاب، بہت بڑا عذاب۔ ایک وہ عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت بڑا عذاب۔ اب مفسرین نے یہاں لکھا کہ جو کافروں کے لیے فرمایا گیا کہ عذاب عظیم، عذاب بہت بڑا، تو وہ واقعی بہت بڑا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا عذاب بڑا ہے۔ تو اب منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تو معلوم یہ ہوا، مفسرین نے لکھا کہ عذاب عظیم سے
عذاب علیم بڑا ہے۔ یہ جو دردناک عذاب ہے جو منافقوں کو ہوگا، یہ کافروں کے عذاب سے بڑا ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے، انکار کر دیا، کافر رہے، لیکن انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اسلام کا چولا پہنا، اسلام کا لباس پہنا، لوگوں کو دکھایا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر ہی اندر اسلام دشمنی پلتی رہی۔ ان کے اندر اسلام جو دشمنی تھی وہ پروان چڑھی، ان کے دلوں کے اندر منافقت کا جو روگ تھا وہ بہت بڑا مرض بن گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب علیم کی وعید سنائی اللہ تعالیٰ نے۔ اب عذاب علیم کیا ہوتا ہے؟ عذاب علیم یہ ہوتا ہے کہ جہنم میں ان کے سروں کے اوپر ہتھوڑے مارے جائیں گے۔ ہر مفسر نے لکھا عذاب علیم سے مراد سروں پر ہتھوڑے مارے جائیں گے اور ان کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ہوں گی۔ یہ ہے عذاب علیم۔ کس وجہ سے؟ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو منافق ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، جو منافق ہوتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی کہ وہ جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے کردار میں جھوٹے، لین دین میں جھوٹے، معاملات میں جھوٹے، طور اتوار میں جھوٹے، اور اپنے کاروبار میں جھوٹے، چیز بیچنے میں جھوٹے۔ تو جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے، جھوٹ سے توبہ کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جھوٹ ہمیں منافقت کی طرف نہ لے جائے۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹی بولتا ہے۔ وَإِذَا وعد اخلف وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب وہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانتیں کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی تعداد کیا تھی؟ اس کے بارے میں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے مطابق کہ جو فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ وہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں، کیونکہ منافقین میں جھوٹ کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا مرض جو موجود ہوتا ہے، اس بنا پر وہ جھوٹ بولتے ہیں، غیب کی بھی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ دونوں بری باتیں ان میں جمع ہیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعین طور پر بعض منافقین کو جانتے تھے، ان کی دلیل حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، وہ حدیث ہے کہ کہ 14 منافقین کا شمار تھا جنہوں نے غزوہ تبوک میں رات کے طریقے میں، اب یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کتنی پاک صاف ذات، کتنی رحمت بھری ہوئی ذات، اور کتنی اولو العزم پیغمبر، اور امام الانبیاء، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول الثقلین ہیں، جنوں اور انسانوں کے پیغمبر ہیں، دنیا و آخرت کے پیغمبر ہیں، جو تمام انبیاء کو کہ ان کے پیچھے اور آپ ان کی امامت کروا رہے ہیں، کم و بیش 1.25 پیغمبروں کی۔ اتنے بڑے رحیم، شفیق اور مہربان اور رحمت بھرے ہوئے پیغمبر کے ساتھ وہ منافقت کرتے ہیں۔ جنگ تبوک میں اب منافقین کی تعداد 14 تھی، جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کر اس گھاٹی کے پاس سے گزرنے لگیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ کی اونٹنی کو کچھ چیز مار کر دوڑا دیں گے۔ جب وہ دوڑے گے تو جب اونٹنی دوڑے گی، چونکہ وہ پہاڑی کے نیچے کی طرف بھاگے گی، تو نتیجتاً وہ اونٹنی جب گرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ گریں گے، تو آپ کو شہید کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مذموم ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈوانس میں ہی بتا دیا، مطلع کر دیا، حقیقت بات سے آشنا فرما دیا کہ اللہ کے رسول آج رات منافقین کا آپ کے خلاف یہ مذموم عقیدہ ہے، یہ ان کا برا عقیدہ، ان کا یہ برا ذہن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ بات بتا دی کہ یہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آج
منافقین کا میرے خلاف یہ ارادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچ کے رہیے گا، آج ان کا یہ مذموم ارادہ ہے۔ تو جو منافق ہوتا ہے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ تو میں جیسے پہلے عرض کر چکا کہ سب سے زیادہ جو مشہور منافق تھا وہ عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ زید بن ارکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف شہادت دی تھی، اور صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کی تھی، اللہ کے رسول، یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار مدینہ میں، یہ اتنا بڑا یہ گستاخ، اتنا بڑا بے ادب، اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ آج سیدہ عائشہ صدیقہ کی غیرت پہ کیا جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر فاروق، آپ غیرت کی باتیں کرتے ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تو جواب فیصلہ کن تھا، عمر فاروق ہٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی، ادھر سے جبرائیل بھی آ گیا، اللہ کے رسول آپ اس کی 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ زندگی میں جب اس کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا، تو ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہ لا يتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے چھوڑ دو، اس منافق کو چھوڑ دو، اس کو قتل نہ کرو، کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر دیا۔ اس کے باوجود جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا، اور عام مسلمانوں کی طرح اس کے دفن کے موقع پر شرکت بھی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں، تو میں نے استغفار کرنے کے پہلو کو اختیار فرمایا۔ اس روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لو عالم انی ان زدت علی السبعین یغفر لہ لزدت علیہا، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے گا تو میں 70 بار سے زیادہ بھی استغفار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا یہ منافق ہیں، ان کی لا تقم علی قبری، نماز جنازہ تو بڑی دور کی بات، آپ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر بھی بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتے۔ تو آج آ کے بات یہی ختم ہم کرتے ہیں کہ جو منافق ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سورہ منافقین میں آیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ سورۃ النساء میں آیا کہ منافق نماز بھی دھوکہ دینے کی خاطر پڑھتے ہیں، مومنوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم بھی نمازی ہیں، لیکن چونکہ ان کا عمل اور کردار ایک جیسا نہیں ہوتا، ان کا ظاہر اور باطن ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتا ہے، ظاہری طور پر اور ہوتے ہیں، اندر سے اور ہوتے ہیں، اس لیے یہ سورۃ توبہ میں آیا کہ یہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ سورہ منافقون میں آیا کہ یہ ایمان کے بعد کفر کو بھی اختیار انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ تو ان کے مذموم عقائد سے یہ ایکچولی بات یہ ہے کہ جو منافقت ہے یہ ایک روحانی بیماری ہے جس سے کئی بیماریاں جنم لیتے ہیں۔ تو منافق جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے، اس لیے اس کی روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بالکل اس مریض کی طرح ہوتا ہے جس کے لیے بہترین خوراک دی جائے، اس کو دیسی گھی دیا جائے، اس کو مکھن دیا جائے، اس کو آپ دودھ پلائیں، لسی پلائیں، اس طرح اس کو بہترین غذائیں دیں، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بہترین غذائیں بھی دیں گے نا تو یہ آپ کا مریض نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح جو منافق ہوتا ہے اس کے اندر روحانی اور اخلاقی بیماریاں اتنی زیادہ آ جاتی ہیں کہ وہ چونکہ جھوٹا ہوتا ہے، اس کی ایک بیماری منافقت والی اس کے اندر کئی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان جسمانی طور پر ہی نہیں بیمار ہوتا بلکہ روحانی طور پر بھی بیمار ہوتا ہے۔ تو جسم ایک مادی عناصر سے بنا ہے، اس کا علاج بھی مادی عوامل سے ہوتا ہے،
یعنی میں آسان لفظوں میں بتاؤں کہ جسم جو ہے وہ مٹی اور بدبودار پانی سے بنا ہے، اب اس کی غذا بھی دنیا کی چیزیں ہو گئیں، اب مرنے کے بعد یہ دفن بھی مٹی میں ہوا، روح ایک اللہ تعالیٰ کا حکم اور ملکوتی چیز ہے، اس کی غذا بھی اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث سنتے ہیں کہ تو روح کو تسکین ہوتی ہے، تو مرنے کے بعد روح بھی اعلیٰ علیین میں پہنچ جاتی ہے، سورۃ مطففین میں آیا۔ تو اس کا علاج بھی روحانی ہے، اللہ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جسم ایک مادی چیز ہے، دنیا میں پلا، دنیا میں بڑا، جسم سے جسم پیدا ہوا، دنیاوی غذاؤں سے پلا، زمین پہ رہا، زمین کے اندر دفن ہو گیا۔ روح اللہ کی طرف سے آئی، روح امر ربی تھی، الروح من امر ربی، یہ اللہ کا حکم جسم میں آیا۔ اس روح کی غذا بھی قرآن اور حدیث ہے، اسی سے روح کو تسکین ملتی ہے۔ ان لوگوں کا اعلان اور ان کی بات مکمل طور پر جھوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ جو گانا ہے وہ روح کی غذا ہے۔ کبھی بھی گانا روح کی غذا نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ گانا سنتے ہیں ان سے پوچھیے، وہ جتنے بھی گانے سنتے ہیں، گانا سننے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی پریشانی اور پشیمانی اور ان کے دکھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن سننے سے جو روح ہے اس میں تسکین آتی ہے۔ کیوں تسکین آتی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آئی۔ روح ایک جسم کے اندر رہی، قرآن اور حدیث سننے کے بعد روح میں تسکین بھر جاتی ہے، اور مرنے کے بعد یہ روح پھر اوپر اٹھ کے اعلیٰ علیین میں پہنچ جاتی ہے۔ اور جو گندی روح ہو جاتی ہے وہ قرآن کریم سورہ مطففین 30ویں پارے میں فرمایا کہ وہ ساتوں زمینوں کے نیچے سجین مقام جہنم کا اس کے اندر پھینک دی جاتی ہے کہ اس نے اپنی روح کو گندا کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ جو دنیا کی دولت ہے وہ ایسا ایسا گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایمان کی دولت ہمیشہ بڑھتے بڑھتے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے جنت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی انہی سچائیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، منافقانہ رویوں سے، منافقانہ روش سے، منافقانہ عادتوں سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔